صلاح الدین صاحب، یہ مذاکرات کا مستقبل کیا ہے؟ اسد قیصر کا بیان ہے کہ جی مذاکرات کے سامنے اس وقت ڈیڈ لاک ہے، فل سٹاپ لگا ہوا ہے۔ جو عرفان صدیقی ہیں ان کا یہ بیان کہ جی جو پی ٹی آئی نے ہمیں مطالبات دیے ہیں، ہم ان مطالبات کے اوپر اتحادیوں سے مشاورت کریں گے اور پھر تحریری صورت میں ہی پی ٹی آئی کو جواب دیا جائے گا۔ تو اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن پی ٹی آئی نے وہ ڈیڈ لائن بھی دے دی کہ اگر 7 دن کے اندر کمیشن نہ بنایا تو ہماری طرف سے مذاکرات ختم۔ دیکھیے، مذاکرات کا یہ سارا عمل اگر کسی ایک چیز سے دور ہے تو وہ بلوغت ہے، اور دونوں طرف، اور وہ چونکہ ذاتی مسائل اتنے بڑے ہیں کہ قومی مسائل کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میں ذرا سی ایک اور طرح سے بات کو کرتا ہوں۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ کا اناگریشن تھی۔ اس اناگریشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ شدید اختلافات کے باوجود اور اس ماضی کے باوجود کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب جو بائیڈن کی صدارت کا یہی مرحلہ تھا تو اس نے بائیک آؤٹ کیا تھا، وہ شامل نہیں ہوا تھا۔ تو آج اگر ٹٹ فور ٹیٹ کے طور پہ جو ڈیموکریٹ پاسٹ پریزیڈنٹس ہیں وہ بھی بائیک آؤٹ کر دیتے تو ریاست ایک بلوغت کے عمل سے محروم ہو جاتی جو اس نے اتنے طویل عرصے میں پیدا کیا ہے۔ 250 سال بہرحال اس کی عمر ہے، ہماری ریاست کی عمر اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن بلوغت کے لیے عقل اور برداشت اور فہم ضروری ہے، جس سے بہرحال لگتا ہے کہ ہمارے اکابرین اس سے دور ہو رہے ہیں اور اس پہ نادم بھی نہیں ہے۔ اب اگر یہ مذاکرات کرنے ہیں، اگر آپ صورتحال رکھیں نا کہ مسلسل یوں لگ رہا ہے جس طرح ایک پارٹی مذاکرات کے بارے میں اتنی بدگمان ہے کہ اس کو اس سے کوئی توقع نہیں ہے، اور یہ اگر ہم پی ٹی آئی سمجھیں، دوسری پارٹی مذاکرات کے حوالے سے ایک ایسے تعطل کی خواہاں ہے کہ یہ کسی طور پہ ان پہ یہ الزام بھی نہ لگے کہ رک گئے ہیں اور یہ کسی طور پہ آگے بھی نہ بڑھ سکیں۔ وہی جو میں نے منیر نیازی صاحب کو کہا ہے، منیر اس پہ سایہ ہے، کیا ہے، مصیبت ہے۔ تو اگر تو جن لوگوں کو مذاکرات کرنے ہیں وہ مذاکرات کے خواہاں ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد رکھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے چند روز کے اندر یہ معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ سیاسی معاملات کو بہرحال سیاسی لوگ اور وہ سیاسی اکائیاں اگر ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی تو وہ جو سیاست کا عمل ہے وہ بھی شکست و ریخت کا شکار ہوگا۔ اس میں کوئی ایک کردار یا کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کو کمزوری کا جب بیان دے رہا ہوگا تو وہ اجتماعی کمزوری کی طرف لے کے جائے گا۔ ہمارے اکابرین کو اس بلوغت کا مظاہرہ کرنا ہوگا جہاں ان کے ذاتی مسائل، فوری ذاتی مسائل، کیونکہ جب قوم اور ملک آگے چلے گا ان سب کا فائدہ ہوگا، تو یہ اسی وقت میں پھنسے ہوئے ہیں اور کافی دیر سے پھنسے ہوئے ہیں۔ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ لوگ اپنی ذاتی آرزوؤں کی تکمیل میں اتنی دیر تک قوم کو اس ہاسٹیج بنائے رکھیں، اسی ایک دائرے کے اندر جس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں۔